میں وہی کہ حضرت ابراہیم کا جو مسئلہ کا ذکر ہے، اور آئی ایم ویری کیوریس ٹو نو کہ انہوں نے کون سی پریئرز اس نماز کے اندر ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور قرآن شریف میں جو جسٹ پلیز گو ہیڈ. تھینک یو. اوکے، میں سائرہ بہن کو جواب دے دوں گا، اس کے بعد پھر میں مائک کی آفر کروں گا. جو دوسرے صاحب جو بھی مائک مانگیں گے میں اس کے بعد دوں گا. میرا اپنا طریقہ کار ڈسکشن کا ہمیشہ یہی رہا ہے کہ ایک شخص کو پوری طریقے سے ٹائم دے دوں، اور اس کے بعد جب وہ کہہ دے کہ نہیں اب میرے سوال ختم ہو گئے تو پھر میں دوسرے صاحب سے لیتا ہوں. یہی میں 1 سال سے کرتا آ رہا ہوں. تو برائے مہربانی جس کو مائک بیچ میں ابھی نہ مانگیں، میں خود ہی دے دوں گا مائک جب ان کے سوال ختم ہو جائیں، کیونکہ اب ان کا سوال جب چلے گا تو لوگوں کے سامنے ایک نئی چیز قرآن مجید سے سامنے آنا شروع ہوگی، تو وہ باقی لوگ بھی اس کو ذرا غور سے سن لیں اور اپنے چاہے پوائنٹ نوٹ کر لیں. جب میں ان کو مائک دوں گا تو وہ بات کریں. اب ہم ابراہیم علیہ السلام کی جو صلاۃ ہے اس میں وہ کیا پڑھا جاتا ہوگا وہ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو سورہ مریم 19 جو ہے اس کی میں 58 نمبر آیت پہلے کوٹ کروں گا کہ صلاۃ میں پڑھا کیا جاتا ہے. ہمیشہ سے بات ہو رہی ہے، ہمیشہ سے. تو اب 19 سورہ ہے، اس کی 58 نمبر آیت ہے. اب آپ کے نے سائرہ بہن آپ کے پاس اگر قرآن مجید ہو تو آپ کھول کے اس کو ریفرنس تو نوٹ کر لیں. یہ اسپیس بھی ریکارڈڈ ہے، اور اس ریکارڈڈ اسپیس میں نمبر بھی میں بول رہا ہوں، عربی بھی میں پڑھوں گا، ٹرانسلیشن بھی میں پڑھوں گا، اور کراس ریفرنسز بھی سارے دوں گا. تو آپ بڑے آرام سے آگے فارورڈ کر کے آگے پیچھے کر کے سارے چیزوں کو دوبارہ آپ اس کو چیک کر سکتی ہیں قرآن مجید سے کہ جو میں نے پڑھا ہے. اب جب آپ اپنی تحقیق کریں گی تو اس میں اب آپ نے اس کو آپ کی ذمہ داری بن جائے گی کہ آپ بھی اس کو چیک کریں. اب میں پہلی آیت کوٹ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ قرآن مجید میں جو صلاۃ کا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام سے میں نے ریلیٹڈ کوٹ کی تھی، اور وہ کیوں کوٹ کی تھی کیونکہ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ مذہب کے باپ ہیں. سورہ حج 22 آیت نمبر 78 میں یہ بات لکھی ہے، ملت ابیکم ابراہیم، یہ مذہب ہے، ملت ہے تمہارے باپ ابراہیم کی. تو ہمارے جو باپ ہیں مذہب کے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. یہ قرآن مجید کی سورہ حج 22 آیت نمبر 78 میں لکھا ہوا ہے. اور پھر سورہ البقرہ 2 آیت نمبر 124 میں لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو انسانیت کا امام بنایا. اس میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کو اس کے رب نے کلمات سے آزمایا اور اس نے پورے کر دکھائے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے ان کو امام بنا دیا ہمارے لیے. تو وہ ہمارے مذہب کے باپ بھی ہیں اور انسانیت کے لیے امام بھی ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انہی سے یہ ساری چیزیں چلنی چاہیے، اور اس میں کیا پڑھا جا رہا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے قرآن مجید سے ہی. تو پہلی آیت جو ابھی میں کوٹ کروں گا سورہ مریم 19 آیت نمبر 58، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ آیت بھی کوٹ کی گئی تھی اس ٹائم، میں آپ کوٹ کرتا ہوں. اولئک الذین انعم اللہ، یہ وہی ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، نبیوں میں سے. پیچھے سے جب آپ یہ سورہ مریم میں جب پیچھے سے پڑھیں گے تو پیچھے لکھا ہوا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، اور جب پڑھتے ہوئے نیچے آئیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے اولئک الذین انعم اللہ، یہ وہی ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، علیہم، اوپر ان کے، من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریت آدم، ذریت آدم میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور جن کو ہم نے نوح کے ساتھ اٹھایا، ومن ذریت ابراہیم، اور ابراہیم کی ذریت میں سے، و اسرائیل، اور اسرائیل کی ذریت میں سے، وممن ہدینا، اور ہم نے ان کو ہدایت دی، واجتبینا، اور ہم نے ان کو چن لیا. اب دیکھیں جو ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر تھا اس میں آ چکا ہے. اب اس میں لکھا ہے اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب تلاوت کی جاتی اوپر ان لوگوں کے آیات الرحمن، رحمان کی آیات. تو رحمان کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی، خروا سجدا و بکیا، وہ سجدے میں گرتے تھے روتے ہوئے. فخلف من بعدہم خلف، اگلی آیت میں پڑھ رہا ہوں 59، پس ان کے بعد ایسے جانشین آئے، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے صلاۃ کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، انہوں نے خواہشات کی اتباع کی، فسوف یلقون غیا، اور وہ جلد آزمائش میں ڈالے جائیں گے. اب دیکھیں جو میں نے آیت پڑھی 58 میں لکھا تھا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیات الرحمن، جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی. ہم جو صلاۃ قائم کرتے ہیں اس میں رحمان کی آیات تلاوت ہوتی ہیں، یعنی اس کتاب کے اندر رحمان کی آیات تلاوت ہو رہی ہیں. تو اس کتاب میں جو آیات ہیں وہ رحمان کی آیات ہیں، ہم بھی رحمان کی آیات پڑھتے ہیں.
اور وہ لوگ بھی رحمان کی آیات ہی پڑھ رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز آیات کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ میں نے پہلی ابھی آیت کوٹ کی ہے جس میں سورہ مریم 19 آیت نمبر 58، کیونکہ یہ میرا بھی سوال تھا جب میں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہم پڑھتے ہیں، ربی جعلنی، سورہ ابراہیم 14 آیت نمبر 40 ہم پڑھتے ہیں ہر نماز کے آخر میں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب ہمیں صلاۃ قائم کرنے، مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری ذریت کو صلاۃ قائم کرنے والا بنا دے، ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب میری دعا قبول کر لے۔ اور پھر سورہ ابراہیم 14 آیت نمبر 37 جو میں نے پڑھی تھی صبح بھی، جو ہمارے پاکستان کے حساب سے صبح تھی اور آج رات ابھی کے ٹائم ہو رہا ہے، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ابراہیم نے اپنی ذریت کو بسایا تیرے پاک گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ صلاۃ قائم کریں۔ تو صلاۃ جب وہ قائم کریں گے تو ان میں رحمان کی آیات تلاوت کی جائیں گی۔ اب رحمان کی آیات آئیں گی کہاں سے ان کے پاس؟ اگر لوگ یہ کہہ دیں گے کہ 14 سال پہلے کوئی آیات نہیں تھی تو رحمان کی آیات تو نہیں ہو سکتی، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کتاب کا تعلق کیا ہے۔ تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 129 میں یہ بات لکھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 127، 128، 129 جب آپ پڑھیں گی، یعنی 124 سے 129 تک پڑھیں گی، تو سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 124 سے 129 تک پڑھیں گی۔ یہ ریفرنسز میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو ریفرنس کو نوٹ کر سکیں اور اس کو سن سکیں۔ اب میں آپ کو وہ آیت پڑھ کے بتا رہا ہوں 129، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ 129 میں وہ دعا کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب مبعوث کر دے، اپوائنٹ کر دے، فیہم ان میں، رسولا منہم ان میں سے ایک رسول، یتلو وہ تلاوت کرے، علیہم اوپر ان کے، آیات کا تیری آیات، وَيُعَلِّمُهُ الکتاب اور وہ علم دے لوگوں کو الکتاب کا، والحکمت اور وزڈم کا، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک اللہ تو عزیز الحکیم ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو نماز کی دعا کی تھی کہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور نماز میں آیات الرحمان تلاوت ہو رہی تھی، وہی ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ لوگوں میں ایک رسول مبعوث کر جو تیری آیات تلاوت کرے۔ تو اس کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیات تھیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کتاب کا، الکتاب کا علم دے، اس کا مطلب ابراہیم علیہ السلام کو کتاب کا علم تھا، جبھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رسول مبعوث کر دے تو لوگوں کے اوپر تیری آیات کی تلاوت کرے، اور الکتاب کا علم دے اور الحکمت کا علم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ یہ آیت جو ہے یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو نماز قائم کر رہے تھے اس کے اندر آیات الرحمان ہی تلاوت کر رہے تھے، اور ان کی ذریت میں بھی آیات الرحمان ہی تلاوت کی گئیں، اور آج بھی ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ آیات الرحمان ہی پڑھ رہے ہیں اپنی صلاۃ کے اندر۔ اگر آپ کا کوشچن کا آنسر آپ کو ملا ہے تو آپ مجھے بتائیے، نہیں ملا تو میں مزید ڈسکس کروں گا۔ تھینک یو۔ جی تھینک یو سو مچ۔ آپ کا میں نے یہ سنا ہے، آئی ٹوٹلی ایگری ود یو کہ یہ جو حضرت ابراہیم کو آیات رحمان بھی ملی، کتاب بھی ملی، الحکمت بھی ملی، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی میری آپ سے کوئی اختلاف نہیں۔